بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کے مہینے میں کافی ایک عیسائیوں کی طرف سے گرما گرمی، چونکہ عیسائیوں کی عید کا دن 25 دسمبر ہے، مسلمانوں کی عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن اور یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو عید کا دن مناتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی ہے، لہٰذا ان کی خوشی میں ہم 25 دسمبر کو عید کا دن مناتے ہیں۔ جبکہ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کی والدہ کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ کے والد محترم حضرت عیسیٰ کی والدہ اور پھر آگے والدہ کے والد محترم جو کہ عیسیٰ کے نانا ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ کی نانی ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور بلکہ یوں کہیے کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے مسلمانوں نے مانا ایسے مانا ہی کسی نے نہیں ہے۔ عیسائیوں نے بھی ایسے نہیں مانا جیسے مسلمانوں نے مانا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تھا مریم، اور مریم کی والدہ کا نام تھا حنا، اور مریم کے والد کا نام تھا عمران، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور انہی عمران کے نام پر پوری سورت آل عمران بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بولتے جائیں، ذرا ساتھ ساتھ بولتے جائیں تاکہ یہ سبق یاد ہو جائے۔ عیسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مریم، اور آگے مریم کی والدہ کا نام تھا حنا، مریم کے والد کا نام تھا عمران۔ جب مریم کی والدہ حنا کو حمل ہوا، انہوں نے فوراً منت مانگی، اللہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تیرے گھر بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے دور میں منت مانگی جاتی تھی کہ جتنے بھی بچے ہوں گے سارے بچوں میں ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے ضرور وقف کیا جائے گا۔ آج کل تو یہ چیز نہیں ہے نا، اور جبکہ ہونی چاہیے۔ جہاں اپنے سارے بچوں کو دنیا کے کاموں پہ لگا دیا، کوئی ایک آدھا بچہ کوئی اللہ کے لیے بھی ہوتا، دین کے کاموں کے لیے وقف ہوتا۔ حضرت مریم کی والدہ حنا نے منت مانگی، اللہ جو مجھے حمل ہوا ہے، اللہ اگر یہ بیٹا ہو میں تیری مسجد بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ چند عرصے کے بعد مریم کی والدہ کے گھر ولادت ہوئی، اور بیٹے کی بجائے ہوئی بیٹی، بیٹا نہیں ہوا، ہوئی بیٹی۔ مریم کی والدہ کہنے لگی، رب انی وضعتھا انثی، اللہ منت تو مانگی تھی کہ مسجد کے لیے وقف کر دوں گی، اب وقف تو لڑکا ہوتا ہے، یہ تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ میں کیا کروں؟ جواب دیا کہ پریشان نہیں ہونا، ولیس الذکر کالانثی، یہ ہے تو لڑکی لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکا ہوتا اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہ ہوتا جو مقام اور مرتبہ اس کو ملنے والا ہے، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی مریم کو لے کر
مسجد اقصی بیت المقدس میں پہنچ گئی۔ اب بیت المقدس میں اس وقت جو امام تھے ان کا نام حضرت زکریا تھا۔ حضرت زکریا سے پہلے مسجد اقصی بیت المقدس کے امام حضرت مریم کے والد محترم عمران تھے۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ان کے والد عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی امام صاحب کے گھر میں، امام صاحب دنیا سے جا چکے، اب سارے ظاہری بات ہے نمازی اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ امام صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کی پرورش ہم کریں گے۔ ساروں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امام صاحب عمران دنیا سے جا چکے، لہٰذا ان کے گھر جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی ولادت ہم کریں گے۔ ساروں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بڑے سعادت کی بات ہے امام صاحب کے بیٹی کی ولادت، ان کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا، اس کو پالنا بڑی سعادت کی بات ہے، لہٰذا اس بیٹی کی پرورش ہم کریں گے۔ اس وقت مسجد کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو کہ رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرورش میں کروں گا، باقی لوگوں نے کہا کہ پرورش ہم کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مریم کے خالو زکریا نے کہا پرورش میں کروں گا، باقی نمازیوں نے کہا کہ پرورش ہم کریں گے۔ نمازیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ پرورش کرنے کے لیے، کفالت کرنے کے لیے ہم ہیں نا، ہم پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا جو کہ رشتے میں خالو لگتے تھے کہنے لگے نہیں پرورش میں کروں گا۔ اب آپس میں یوں بات چیت ہو رہی ہے کہ پرورش کرے گا کون؟ بالآخر اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا قرآن نکلا، جس کا نام نکلا، لہٰذا وہ پرورش کرے گا۔ اب قرآن اندازی کیسے ہو؟ نام پرچیوں پہ لکھے جائیں؟ نہیں، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی قلم تھی جس سے وہ لکھا کرتے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا، طے یہ ہوا کہ سارے لوگ اپنی قلمیں پانی میں ڈالیں گے، دریا میں ڈالیں گے، اور جس کی قلم مخالف سمت چلنے لگے گی لہٰذا وہ پرورش کرے گا۔ چونکہ جہاں پہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے قلموں نے تو اسی سائڈ پہ جانا ہے۔ طے یہ ہوا جس کی قلم مخالف سمت چلنا شروع ہو جائے گی لہٰذا وہی مریم کی کفالت کرے گا، وہی مریم کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی اپنی قلمیں ڈالی، حضرت زکریا نے بھی اپنی قلم ڈالی، سارے لوگوں کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی، لیکن زکریا کی قلم مخالف سمت چلنے لگی۔ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اب کفالت زکریا ہی کرے گا، چونکہ قرے میں نام زکریا کا نکل آیا ہے، مخالف سمت قلم زکریا کی چل پڑی ہے، لہٰذا مریم کی کفالت اب زکریا ہی کرے گا۔ حضرت زکریا کے ذمے آ گئی کہ مریم کی کفالت کرنی ہے، مریم کی پرورش کرنی ہے۔ حضرت زکریا مریم کی کفالت کرتے تھے، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے مریم کی پرورش کی اور بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ مریم عام بچیوں کی بنسبت بہت جلد بڑی ہو گئی۔ بچہ اپنے وقت پہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مریم کو چھوٹی سی عمر میں سمجھداری بھی دی ہے، چھوٹی سی عمر میں عقل مندی بھی دی ہے، جسامت اور ہائٹ بھی وقت سے پہلے اللہ نے مریم کو دی ہے۔ یہ اللہ کا انعام تھا مریم پہ۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا مریم کو کمرے میں بٹھا کر، اپنے حجرے میں بٹھا کر، جو مسجد کے ساتھ ہی کمرہ تھا وہاں پہ بٹھا کر باہر سے تالا لگا کہ کہیں کام چلے گئے، واپسی آئے دیکھا دروازہ بند ہے، خود دروازہ کھولا، کھول کر اندر گئے، دیکھا تو مریم پھل کھا رہی تھی، اور پھل بھی تھے بے موسمی، اس وقت پھل کا موسم نہیں تھا۔ حضرت زکریا بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اے مریم وجہ سمجھ نہیں آئی، دروازہ بھی بند ہے، کسی نے کھولا بھی نہیں ہے، تالا میں نے خود کھولا ہے، اور میں اندر دیکھتا ہوں کہ اندر پھل پہنچے ہوئے ہیں،
اور پھر پھل بھی ہیں بے موسمی۔ اے مریم بتا تو صحیح، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بتا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم نے جواب دیا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا سمجھ گئے اللہ کی غیبی مدد آئی ہے مریم پہ کہ جس نے مریم کو بے موسمی پھل دیے ہیں۔ حضرت زکریا پہلے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا کی اس وقت تک اولاد اپنی نہیں تھی، اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مریم کو بے موسمی پھل مل چکے ہیں، حضرت زکریا کی دعا اور زیادہ ہو گئی، اور زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کے خوشخبری سنائی، اے زکریا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور نام اس کا یحییٰ ہوگا، اور ہم تمہارے بیٹے کو نبی بنائیں گے۔ اللہ نے زکریا کو بھی اولاد سے نوازا ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے مریم کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ مریم جو بڑی ہوتی ہے، مریم جوان ہوتی ہے، مریم نے شادی نہیں کی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مریم نے شادی کی ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے مریم کے خامند ہیں جس کا نام یوسف ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمان اپنے عقیدے میں پکے ہونے چاہیے۔ جو کوئی بھی شک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی، جس وقت مریم جوان ہوئی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں غسل کر رہی تھی، پردہ کر کے غسل کر رہی تھی، فرشتہ ایک دم انسان کی شکل میں اندر آ گیا۔ حضرت مریم سمجھی کہ یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی مرد ہے، اور کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو یہاں پہ کیوں آ گیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم نے فوراً کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میرا خامند بھی نہیں ہے، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ بغیر خامند کے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ فرشتے نے جواب دیا اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہوگا، تجھے شادی نہیں کرنی پڑے گی، تیرے لیے خامند کی ضرورت نہیں ہے، بغیر چھوئے اللہ تجھے بیٹا دیں گے۔ چند دنوں کے بعد حضرت مریم کو حمل ہوتا ہے، اور چند عرصے کے بعد حضرت مریم کے ہاں ولادت ہوتی ہے۔ جس وقت ولادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت مریم بڑی پریشان تھی، میں کیا کروں؟ اب اگر میں کسی کے پاس اپنا بیٹا لے کر جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ مریم یہ تو نے کیا کیا؟ شادی ہوئی نہیں ہے، تیرا خامند ہے کوئی نہیں، تو اولاد لے آئی ہے۔ اے مریم آخر چکر کیا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی، سوچ سوچ کر پریشان اتنا ہوتی تھی، ایک مرتبہ تو کہنے لگی کاش میں وہ وقت آنے سے پہلے مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے، میں یہ وقت نہ دیکھتی کہ میں بغیر خامند کا بیٹا لے کے قوم کے پاس جاؤں گی کیسے؟ اللہ نے تسلی دی اے مریم پریشان نہیں ہونا، بس پریشان نہیں ہونا، جس وقت ولادت کا وقت قریب آئے تو فلاں درخت کے پاس جا، اور اس درخت کے پاس ایک چشمہ بھی ہے، تو پانی بھی پی، اور بہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلا، وہاں سے کھجوریں گریں گی، پانی بھی پی اور کھجوریں بھی کھا، تو نے پریشان نہیں ہونا، ہم تیری طرف سے جواب ضرور دلوائیں گے۔ حضرت مریم کے بیٹا ہوا بغیر خامند کے، اب گود میں اٹھائے قوم والوں کے پاس لے کر جا رہی ہے۔ جب مریم کے بیٹا ہوا بغیر خامند کے، پریشان تو بڑی ہوئی، بغیر خامند کے بیٹا ہو عورت جواب کیا دے گی؟ قوم والوں کو کیا جواب دے؟ کیسے ان کو خاموش کروائے؟ بیٹا گود میں اٹھایا ہوا قوم والوں کے پاس گئی، قوم والوں نے بڑی باتیں کہی، قوم والوں نے یہ بھی کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم بتا تو صحیح، اے ہارون کی بہن بتا تو صحیح، تیرے امی ابو ایسے نہیں تھے، یہ تو نے کیا کام کر ڈالا؟ تیرے امی ابو ایسے نہیں تھے، یہ تو بغیر خامند کے بیٹا کہاں سے لے آئی ہے؟
اب حضرت مریم کو اللہ نے کیا رکھا تھا؟ مریم تو نے بولنا نہیں ہے، تیری طرف سے جواب ہم دلوائیں گے، مریم تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے پریشان بھی نہیں ہونا۔ جب یہ بات مریم نے سنی، جو انہوں نے اعتراض کیا، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جو میرے گود میں بیٹا ہے اسی سے پوچھ لو تو کہاں سے آیا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو میں نے گود میں بیٹا اٹھایا ہے اسی سے پوچھ لو تو کہاں سے آیا ہے۔ قوم والوں نے کہا مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک تو بغیر خامن کے بیٹا لے کر آئی ہے، اور آگے سے کہتی ہے اس سے پوچھو، چھوٹا سا بچہ، پگوڑے میں کھیلنے والا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، ہم اس سے کلام کیسے کریں گے؟ مریم تجھے ہو کیا گیا ہے، اس طرح کی بات کرتی ہو، ہم بچے سے کیسے پوچھیں؟ جب قوم والوں نے کہا نا کہ ہم کیسے پوچھیں بچے سے، فوراً اللہ نے عیسیٰ کو بلوایا۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ، ابھی 2 دن کے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ واحد نبی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پہ نبی تھے، اور کوئی ایسے نبی نہیں ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جیسے عیسیٰ کو مسلمان مانتا ہے ایسے عیسائی بھی نہیں مانتے۔ عیسیٰ کے مقام اور مرتبے کو جو مسلمان سمجھتا ہے وہ عیسائی بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا، عیسیٰ ہماری طرف سے سولی پہ لٹک گئے، ہم جو مرضی کرتے چلے گئے، ہماری طرف سے سزا بھگت کے وہ چلے گئے۔ یہ ان کا عقیدہ گندا عقیدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتلایا، اے عیسیٰ ان کو کہہ دو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی تقریر ہے، ماں کی گود میں ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، اور قوم والوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بعد میں بات کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا، بولو میں اللہ کا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اور اسی طرح ماں کا تذکرہ بھی کیا، اپنا تذکرہ بھی کیا، اپنے اوپر کتاب ملنے والی جو تھی اس کا تذکرہ بھی کیا، اپنی نبوت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سارے گفتگو عیسیٰ نے ماں کے گود میں کی ہے۔